بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم وبارک علی حبیبنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قرآن کریم کی دوسری صورت ترتیب کے اعتبار سے سورۃ البقرہ ہے۔ یہ 286 آیتوں پر مشتمل ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو یہ سورت نازل ہوئی۔ یہاں اسلامی دعوت کے جو مخاطب تھے وہ مکہ کے باشندوں سے مذہبی اور ذہنی اعتبار سے بڑے الگ تھے، بڑے مختلف تھے۔ اہل مکہ کا اگر جائزہ لیا جائے، مکہ کے باشندوں کا اگر جائزہ لیا جائے تو مکہ کے لوگ مشرک تھے، بت پرست تھے۔ وحی، نبوت، قیامت، ان جیسی چیزوں کا کوئی بھی تصور ان کے ذہن میں نہیں تھا۔ قتل و غارت اور لوٹ مار میں وہ فخر اور لذت محسوس کیا کرتے تھے۔ اس لیے مکہ میں جو صورتیں نازل ہوئیں ان میں انہی باطل عقائد، انہی فاسد اعمال کی اصلاح پیش نظر رکھی گئی۔ اور جہاں تک بات ہے مدینہ منورہ کے اصلی باشندے کا، تو وہ تو انصار تھے، لیکن قوت اور اقتدار یہود کے ہاتھ میں تھا۔ اور انصار مذہبی اور ذہنی اعتبار سے کہیں نہ کہیں یہود سے بہت متاثر تھے۔ یہود کیونکہ اہل کتاب تھے، اس لیے وحی، رسالت، قیامت، جنت، دوزخ وغیرہ پر ان کا ایمان تھا، لیکن وہ اپنی قومی برتری کے نشے میں اس حد تک مست ہو چکے تھے کہ وہ یہ تصور ہی فراموش کر چکے تھے۔ عملی اعتبار سے ان کی پستی کی حالت یہ تھی کہ وہ معمولی سے معمولی دنیاوی فائدے کے لیے تورات کی واضح آیتوں کا انکار بلکہ ان میں تحریف کرنے میں ذرا بھی جھجک محسوس نہیں کرتے۔ تجارت کی منڈیوں پر ان کا قبضہ تھا، مدینے کی زرخیز زمینیں اور شاداب باغات ان کے ملکیت میں آ چکے تھے۔ انصار کو ان سے کوئی نسبت ہی نہیں تھی، اور آئینی طور پر، قانونی طور پر نہ صحیح لیکن عملی طور پر حکومت یہود کی تھی۔ یہ حالات تھے جب محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لائے اور یہود و انصار کو اسلام کی دعوت پیش کی۔ یہود تو اس دعوت پر تل ملا گئے کیونکہ انہیں اپنی عظمت و جلال کے محلات مسمار ہوتے دکھائی دینے لگے۔ کہاں ان کی خود پرستی، خود بینی، اور کہاں ایک نئے دین کے قبول اور ایک نئے رسول کی اطاعت کی دعوت۔ یہود اسے کیسے قبول کر سکتے تھے؟ اس لیے مدینہ منورہ میں جو پہلی صورت نازل ہوئی اس کے کئی رکوع یہود کی اصلاح کے لیے وقف ہیں۔ دوسری نئی صورتحال جس سے مدینہ میں اسلام کو واسطہ پڑا وہ یہ تھی کہ انصار کی اکثریت اسلام قبول کرنے کے بعد اسلام منتشر افراد کا مذہب نہیں رہا تھا، بلکہ ایک جماعت اور ایک قوم بن چکا تھا، اور قوم بھی ایسی جس میں ترقی اور برتری کی بے پناہ صلاحیتیں بیدار تھیں۔ اب ضرورت اس بات کی تھی کہ ایسے مضبوط خطوط پر ان کو تنظیم کر دیا جائے، ان کو منظم کر دیا جائے کہ وحدت کی کثرت میں وہ کھو جائے اور کوئی گوشہ ایسا نہ رہے جس میں بدنظمی اپنے قدم جما سکے۔ ایسے اقتصادی نظام کی ضرورت تھی جو عدل و انصاف پر مبنی ہوتے ہوئے معاشی خوشحالی کا ضامن ہو۔ سیرت و اخلاق کے ایسے قالب کی ضرورت تھی جس میں ملت کا ہر فرد اپنے کردار کو ڈھال سکے تاکہ اس کی خوبیاں اور اس کی نیکیاں اجتماعی رنگ اختیار کر لیں۔ اسے ضرورت تھی ایک ایسے آئین کی جس پر ان کی
عالمگیر سیاست کی بنیاد رکھی جائے۔ ان اہم ضروریات کے پیش نظر سورۃ البقرہ میں قانون، اخلاق، آئین اور سیاست کے بیشتر قواعد اور ضوابط بیان کر دیے گئے۔ ایک اور چیز جو غور طلب ہے کہ مکی زندگی میں تو مسلمان کفار کے ظلم و ستم سہتے تھے اور چپ ہو جاتے تھے، لیکن مدینہ منورہ میں جب مسلمان اکٹھے ہو گئے تو کفار نے اپنی اجتماعی طاقت سے اسلام مٹانے کا عزم کر لیا۔ ادھر اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو کفر سے ٹکرانے کی اجازت دے دی اور انہیں یہ بتایا کہ اپنی بے کسی اور اپنی بے بسی اور مخالف کی قوت اور سطوت سے مت گھبراؤ۔ فتح یاب تو وہی ہوتا ہے جس کے شامل حال اللہ کی نصرت اور اس کی تائید ہوتی ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ ملت اسلامیہ کے لیے قبلہ کا تعین بھی فرما دیا گیا تاکہ ان کی توجہات کا ظاہری مرکز بھی ایک ہو جائے اور ان کی عبادتیں انتشار کا شکار ہو کر اپنی اجتماعیت کا حسن نہ کھو دیں۔ اگر ان امور کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے آپ سورہ بقرہ کا مطالعہ کریں گے تو شاید زیادہ مفید ثابت ہوگا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔